بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ میں سب سے لمبی زندگی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے 350 سال کی زندگی گزاری تھی۔ بنیادی طور پہ یہ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جب اپنے باغ میں جاتے تو راستے میں ایک راہب کی کٹیا تھی۔ یہ گزرتے گزرتے اس کے پاس رکنے لگے، کیونکہ اس کی باتوں میں وحی کا اجالا تھا اور اس کی باتیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو چھو جاتی تھی۔ ایک دن یہ بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو پتہ چلی تو کہنے لگے، ہم مجوسی ہیں، آگ کو پوجتے ہیں اور یہ نصرانی ہے، تم اس کے پاس مت جاؤ، کہیں یہ تمہارا دین نہ لوٹ لے۔ لیکن سلمان فارسی کے دل میں ایک ایسی طلب جاگ گئی تھی کہ وہ اس راہب کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روک نہ پائے۔ جب حضرت سلمان فارسی کے باپ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ تب وہ دور جا کے کہیں ایک گرجا گھر میں ایک پادری کی خدمت کرنے لگے۔ اس پادری نے ساری زندگی شفقت کے سائے میں حضرت سلمان فارسی کو رکھا۔ ناز و نام سے پالا ہوا بیٹا گھر چھوڑ کے حق کی تلاش میں نکل کے ایک پادری کے گرجا گھر میں رہنے لگا تھا۔ جب اس پادری کا آخری وقت آیا تو اس نے سلمان فارسی کو بلایا اور کہا، میں زندگی کی سانسیں پوری کر چکا ہوں، اب میرے انتقال کے لمحے قریب آ گئے ہیں۔ تو نے بڑی میری خدمت کی ہے اور میرے بعد تو غموریا چلے جانا، وہاں کا جو راہب ہے اس کی جا کے تو خدمت کرنا، تجھے حق مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میں پادری کی تدفین کے بعد غموریا چلا گیا اور جو اس نے نشانیاں بتائی تھی اس نشانیوں کا راہب مجھے مل گیا تھا۔ میں نے زندگی کا ایک عرصہ اس کے پاس گزار کے اس کی خدمت کرتا رہا اور حق کی تلاش میں تھا۔ ایک وقت آیا، اس پادری کا بھی آخری وقت آ گیا اور اس نے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا، کوئی ایسا نہیں رہا جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں اور میرا وقت آخری آ گیا ہے اور تو نے سچائی کے ساتھ حق کی تلاش میں میری خدمت کی ہے۔ میں تجھے پتے کی بات بتاتا ہوں، میرے انتقال کے بعد تو یثرب چلے جانا، نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائیں گے۔ سلمان فارسی نے کہا، کوئی اور شخص دعویٰ نبوت بھی کر سکتا ہے، میں نے اتنی خاک چھانی ہے، ماں باپ کا دیس چھوڑا ہے، گلی گلی کی خاک چھانی ہے، تو کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، مجھے نبی پاک کی نشانیاں بتاؤ۔ اس پادری نے 3 نشانیاں بتائی۔ پہلا، وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسرا، ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا، 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پھر 2 دن کے بعد اس پادری کا انتقال ہو گیا۔ سلمان فارسی تدفین کے بعد اٹھے اور یثرب کے جانب روانہ ہوئے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں، مجھے ایک قافلہ ملا جو یثرب ہی جا رہا تھا، تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا کہ میری منزل بھی وہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے اکیلا سمجھ کر پکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ لیکن میری خوش قسمتی کہ انہوں نے مجھے بیچا جا کے یثرب میں، اور وہاں مجھے ایک یہودی نے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج میں لگا لیا۔ میں ہمیشہ سے ان ہمایوں اور ان گھڑیوں کا منتظر تھا جن کے لیے میں نے در در کی خاک چھانی تھی۔ ایک دن سلمان فارسی باغ میں کھجور توڑ رہے تھے کہ اچانک سے ہوائیں گیت گانے لگی اور طالع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ پڑا۔ میرا آقا شاید سمجھا کہ غلام بھاگ گیا، اس نے مجھے دوڑ کے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، میں بھاگا نہیں، یہ جسم تیرا ہی غلام ہے، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ میں کچھ کھجوریں لی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر میں نے پیش کی۔ میری نیت صدقے کی تھی تو کہا، ہم نبی ہیں اور صدقہ قبول نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی۔ سلمان فارسی وہاں سے نکلے اور واپس چلے گئے۔
اب کچھ دن بعد میں نے کچھ کھجوریں لی اور اب میری نیت ہدیہ دینے کی تھی۔ میں نے حضور کی خدمت میں جا کے کھجوریں پیش کی تو حضور نے قبول فرماتے ہوئے کہا، ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ کہا 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی رہتی تھی، تو کہنے لگے 2 نشانیاں ہی میرے لیے کافی تھی اور حضور کا چہرہ ہی میرے لیے کافی تھا، لیکن میری آرزو تھی کہ میں تیسری نشانی کا بھی خود مشاہدہ کروں۔ ایک دن اچانک کیا ہوا، حضور میرے باغ میں آئے، قمیض اتاری اور اپنے مبارک کندھے پر کپڑا رکھا ہوا تھا اور مہر نبوت والی جگہ وہیں چھپی ہوئی تھی۔ اتنے میں ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور کپڑا ہٹا دے تو میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے اور اپنے کندھے سے چادر اتار کے میرے جانب پھینکی، پھر اپنے رخ کو پھیر کے میری جانب اپنی پشت مبارک کرتے ہوئے فرمایا، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ آج حضرت سلمان فارسی نے کہا، میں نے دیکھا حضور کے 2 کندھے مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی۔ میں دوڑ کے لپٹ گیا اور حضور کے مہر نبوت کو چوم لیا اور میں حضور کا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اس پیارے سے اور قیمتی واقعے کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔